ناظرین، ڈرامہ سیریل میم سے محبت کی 17ویں قسط میں آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے، کیونکہ جو یہ سٹوری ہے نا، یہ بڑا ہی الگ سا مڑ چکی ہے، کیونکہ روشی کو بڑی شدت سے سر طلحہ سے محبت ہو چکی ہے، اور وہ محبت اب روشی کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، روشی کی باتوں سے نظر آتی ہے، روشی کی حرکتوں سے نظر آتی ہے، روشی کی ہر انگ سے نظر آتی ہے، اور سر طلحہ جو ہیں وہ بھی اس کو ایک اسپیشل نظر سے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ روشی کو یہ وہم ہونے لگ گیا ہے کہ سر طلحہ بھی اس کو پسند کرنے لگ گئے ہیں، اور اصل میں سر طلحہ اس کو پسند ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روشی جو ہے نا وہ بچی ہے، اور مجھے جو ہے نا اتنی چھوٹی بچی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی، مجھے میرا خیال ہے کہ اس کو میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا ہوں۔ اس وجہ سے جان بوجھ کے وہ روشی سے نظر چڑاتا ہے، روشی سے دور دور رہتا ہے، روشی کو اگنور کرتا ہے، روشی کے اندر پیدا ہونے والے چینجز کو وہ اگنور کرتا ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جان چکا ہے کہ روشی نے اس کے لیے اپنے آپ کو کافی چینج کیا ہے۔ وہ جتنی غیر ذمہ دار تھی، جتنی ہی ارسپانسیبل تھی، اس نے فیل ہونے کے لیے کتنے 7 ڈرامے کیے ہیں، 7 اس نے اٹیمپٹس کی ہیں، لیکن وہ فیل ہو گئی ہے، جان بوجھ کے فیل ہوتی ہے، فیل کو وہ سیلیبریٹ بھی کرتی ہے۔ یہ سب باتوں کو طلحہ جانتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے جب وہ کوئی اس کے زیادہ قریب ہونے لگتی ہے تو وہ جان بوجھ کے اس کو انسلٹ کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو ہرٹ کرتا ہے، تاکہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے اور وہ اس سے دور جانے لگے، تاکہ وہ اس سے دور جائے گی، اس سے نفرت کرے گی، تو اسی میں اس کی بہتری ہے۔ اور طلحہ کا جو باپ ہے وہ ایک بہت ہی نیک دل انسان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، جو اپنے دل کے اوپر ایک بوجھ لے کے پھرتا ہے، کہ اس کے اوپر دل کے اوپر یہ بوجھ ہے کہ اس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا جو بھتیجا بھانجا ہے اس کے ماں اور باپ کی فوتگی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ گھر نہیں بسانا چاہتا کہ کوئی آنے والی اس کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری عمر ایسے ہی رہے اور وہ اس بچے کو پالتا رہے، لیکن اس کا باپ ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اس کا باپ یہ چاہتا ہے کہ طلحہ جو ہے وہ شادی کر لے، اور وہ روشی سے ہی شادی کرے، کیونکہ روشی کے اندر اس نے ایک وہ مامتا والی ایک فیلنگز دیکھی ہے کہ روشی اس کو بغیر مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے، کیونکہ روشی کے اندر بھی ایک بچہ ہے، اور روشی اس کو بغیر کسی لالچ کے بچے کو بہت محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی ہے، اس کے ساتھ ڈرائنگ کرتی ہے، اس کے ساتھ سلائیڈز لیتی ہے، اس کے ساتھ کمپیوٹر میں گیمز کھیلتی ہے، اس کے ساتھ ہار جیت کرتی ہے۔ تو روشی جو ہے وہ بہت اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی ہے کہ روشی کی کمپنی اس کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ روشی جو ہے نا وہ جو سر طلحہ کی پہلی منگیتر ہے اس کے سامنے آ جائے گی، اس کو کہے گی کہ تم جو ہے نا سر طلحہ کی زندگی سے نکل جاؤ، تم اس کی زندگی میں بار بار کیوں آ جاتی ہو، تم نے پہلے اس کے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا ہے، اور اب تم پھر اس کی زندگی میں آ گئی ہو، تو یہ اچھی بات بالکل نہیں ہے، تمہیں اس کی زندگی سے نکل جانا چاہیے، اور میں سر طلحہ سے محبت کرتی ہوں، تو لہٰذا تمہیں اس کی زندگی میں واپس آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کی جو پہلی منگیتر ہے وہ اس کو کہے گی کہ شٹ اپ، تم شرم کرو تھوڑی سی، طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں طلحہ سے محبت کرتی ہوں، کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ میں جب اس سے دور گئی ہوں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ پوری دنیا میں طلحہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور میں نے طلحہ کو بچے کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، تو اب میں طلحہ کی زندگی میں واپس آ گئی ہوں، اب میں طلحہ سے شادی کروں گی، اور طلحہ کی محبت کی وجہ سے ہی میں جو ہوں اس بچے کو بھی برداشت کر لوں گی۔ اور اس قسط میں روشی اس کو کہے گی کہ آپ اپنا منہ جا کے شیشے میں دیکھیں، آپ تو محبت کی میم سے بھی واقف نہیں ہیں، آپ نے اپنے کمفرٹ زون کو زیادہ دیکھا، اور اپنے کمفرٹ زون کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو چھوڑ کے چلی گئی، لہٰذا آپ اس قابل بالکل نہیں ہو کہ آپ طلحہ کی زندگی میں دوبارہ سے آؤ، اس کی زندگی کو دوبارہ سے برباد کرو۔
تو آئندہ سے سر طلحہ کی زندگی میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو روشی کی اور سر طلحہ کی جو پرانی منگیتر ہے ان کے درمیان کافی تلخ کلامی دیکھنے کو ملے گی، اور آپ ناظرین اس کو بہت زیادہ انجوائے بھی کریں گے۔ اب جو طلحہ کا باپ ہے وہ سخت قسم کا پریشان ہے، اور وہ روشی سے کہہ رہا ہوتا ہے بھئی کوئی سکیم بناؤ، کچھ ایسا کرو کہ ہم نہ اس کو طلحہ کی زندگی سے نکالیں، کیونکہ یہ جو اور لڑکی ہے یہ بہت ہی فراڈ ہے۔ یہ پہلے آئی اور پھر یہ طلحہ کو بہت برے طریقے سے ہرٹ کر کے گئی، اور جب اس نے برے طریقے سے طلحہ کو ہرٹ کیا تو طلحہ جو ہے وہ اپنے مینٹلی ٹراما میں چلا گیا، اور طلحہ کے دماغ کو سنبھلنے میں ایک ٹائم لگا۔ بڑے عرصے کے بعد وہ اس ٹراما سے باہر نکلا کہ وہ جس سے محبت کرتا تھا، جو اس کی منگیتر تھی، وہ اس کو ایک بچے کو سنبھالنے کی وجہ سے چھوڑ کے چلی گئی، اور اب وہ دوبارہ سے اس کی زندگی میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے، جو تم نے اور میں نے مل کر اس کو گھسنے نہیں دینا۔ اب کیا ہے، چھوٹا بچہ جو ہے نا اس قسط میں مل کے روشی کے ساتھ اپنے دادا ابو کی جو سالگرہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تیاریاں کریں گے۔ تو وہ کافی زیادہ سیلیبریٹ کرنے کی تیاری کریں گے۔ جس وقت وہ تیاری کریں گے تو وہ دادا جان تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی جو سالگرہ ہے وہ سیلیبریٹ کی گئی ہے، لیکن جو طلحہ ہے نا وہ اس کو پسند نہیں آئے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ میرے باپ کی سالگرہ منانے کے لیے جو ہے یہ ہمارے گھر میں گھس رہی ہے، ہماری ذاتی زندگی میں گھس رہی ہے، مجھے اب لوگوں کا انٹرفیئرنس کرنا پسند نہیں ہے۔ اسی بات کو لے کے وہ اس کی بہت ہی زیادہ بے عزتی کرے گا، وہ اس کی اتنی زیادہ بے عزتی کرے گا کہ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، تمہیں ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے کہنے پر بالکل بھی آپ کے بابا کی جو ہے وہ سالگرہ نہیں منانی چاہیے تھی، نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے ہاں، تمہیں ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے تھا، ہمارے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے تھا، سالگرہ نہیں منانی چاہیے تھی، تمہیں اپنے حد میں رہنا چاہیے تھا۔ اس بات سے روشی بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، اور آخر میں کیا ہوگا کہ روشی پھوٹ پڑے گی، پھوٹ پھوٹ کے روئے گی، اور وہ کہے گی کہ آپ اس قابل ہو ہی نہیں کہ کوئی شخص آپ سے محبت کرے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دے گی اس قسط میں، اور وہ کہے گی کہ میں نے آپ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا۔ میں دوبارہ جو ہے انٹری ٹیسٹ میں گئی، انٹری ٹیسٹ پاس کیا، میں انجینئرنگ کالج میں گئی، پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ آفس بھی جاری رکھا۔ میں نے نیچے سے لے کے اوپر تک اپنا بولنا، کھانا پینا، پسند ناپسند، ڈریسنگ، سب چیزیں آپ کے لیے بدل دیں، اور آپ جو ہو مجھے بے عزت کرنے کا کوئی بھی جو ہے لمحہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہو، تو آپ اس قابل ہو ہی نہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ اسی قابل ہو کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جایا جائے۔ تو جب سر طلحہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ روشی جو ہے وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے اور وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گی، تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی کہ کیا روشی جو ہے وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی، کیونکہ محبت تو وہ کرتی ہو ہے اس سے، اور سر طلحہ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے منہ سے جو یہ اظہار سننے کے بعد اس کا اس نے اپنے اوپر ضبط کیا ہوا تھا نا کہ وہ شو نہیں کرتا تھا کہ اسے بھی روشی سے محبت ہوگی ہے، وہ ضبط توڑ دے گا اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اور ادھر جناب یہ جو دوسری اس کی پرانی منگیتر ہے وہ روشی کو انتہائی انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گی، بات بات پہ کہے گی کہ تم ہماری میٹنگز میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو، تم انٹرن ہو ایک، تو تمہارا یہاں یہ سینئرز کی میٹنگز ہو رہی ہے، اس میں تمہارا بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر سر طلحہ جو ہیں وہ اس کو فیور کریں گے، وہ کہیں گے کہ بے شک یہ ایک انٹرن ہے لیکن یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، یہ آفس کے معاملات کو بہت ہی سنجیدگی سے لیتی ہے، اور یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور سنجیدگی سے لینے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہارڈ ورکر ہے، اور یہ کام کو بہت سیریسلی اور بہت اچھا انجام دیتی ہے، اس لیے یہ میٹنگ میں رہے گی۔ اگر کوئی میٹنگ میں نہیں بیٹھنا چاہتا یا کوئی میٹنگ سے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، روشی جو ہے وہ یہ میٹنگ میں رہے گی۔ تو لہٰذا جو ہے روشی اور روشی کا باپ دیکھتے ہیں ناظرین اس قسط کے اندر کہ روشی اور روشی کا باپ اور یہ طلحہ کا باپ مل کر اس کی پرانی منگیتر کو اس کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں
کہ نہیں، اور طلحہ کی جو آکڑ ہے اس میں کوئی ناخن آتا ہے کہ نہیں، اس کی ایگو ختم ہوتی ہے کہ نہیں، اور وہ جو اس کی منگیتر ہے وہ اپنا سا منہ لے کے واپس جاتی ہے کہ نہیں، کہ یہ ہوگا کہ روشی بہت ہی ہرٹ ہو جائے گی اور سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ روشی کو آفس چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کو سر طلحہ کو بار بار باور کراتے رہنا چاہیے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گی، کمنٹس کیجئے گا، میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل میم سے محبت کی 17ویں قسط میں آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے، کیونکہ جو یہ سٹوری ہے نا، یہ بڑا ہی الگ سا مڑ چکی ہے، کیونکہ روشی کو بڑی شدت سے سر طلحہ سے محبت ہو چکی ہے، اور وہ محبت اب روشی کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، روشی کی باتوں سے نظر آتی ہے، روشی کی حرکتوں سے نظر آتی ہے، روشی کی ہر انگ سے نظر آتی ہے، اور سر طلحہ جو ہیں وہ بھی اس کو ایک اسپیشل نظر سے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ روشی کو یہ وہم ہونے لگ گیا ہے کہ سر طلحہ بھی اس کو پسند کرنے لگ گئے ہیں، اور اصل میں سر طلحہ اس کو پسند ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روشی جو ہے نا وہ بچی ہے، اور مجھے جو ہے نا اتنی چھوٹی بچی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی، مجھے میرا خیال ہے کہ اس کو میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا ہوں۔ اس وجہ سے جان بوجھ کے وہ روشی سے نظر چڑاتا ہے، روشی سے دور دور رہتا ہے، روشی کو اگنور کرتا ہے، روشی کے اندر پیدا ہونے والے چینجز کو وہ اگنور کرتا ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جان چکا ہے کہ روشی نے اس کے لیے اپنے آپ کو کافی چینج کیا ہے۔ وہ جتنی غیر ذمہ دار تھی، جتنی ہی ارسپانسیبل تھی، اس نے فیل ہونے کے لیے کتنے 7 ڈرامے کیے ہیں، 7 اس نے اٹیمپٹس کی ہیں، لیکن وہ فیل ہو گئی ہے، جان بوجھ کے فیل ہوتی ہے، فیل کو وہ سیلیبریٹ بھی کرتی ہے۔ یہ سب باتوں کو طلحہ جانتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے جب وہ کوئی اس کے زیادہ قریب ہونے لگتی ہے تو وہ جان بوجھ کے اس کو انسلٹ کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو ہرٹ کرتا ہے، تاکہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے اور وہ اس سے دور جانے لگے، تاکہ وہ اس سے دور جائے گی، اس سے نفرت کرے گی، تو اسی میں اس کی بہتری ہے۔ اور طلحہ کا جو باپ ہے وہ ایک بہت ہی نیک دل انسان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، جو اپنے دل کے اوپر ایک بوجھ لے کے پھرتا ہے، کہ اس کے اوپر دل کے اوپر یہ بوجھ ہے کہ اس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا جو بھتیجا بھانجا ہے اس کے ماں اور باپ کی فوتگی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ گھر نہیں بسانا چاہتا کہ کوئی آنے والی اس کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری عمر ایسے ہی رہے اور وہ اس بچے کو پالتا رہے۔ لیکن اس کا باپ ایسا ہرگز نہیں چاہتا، اس کا باپ یہ چاہتا ہے کہ طلحہ جو ہے وہ شادی کر لے، اور وہ روشی سے ہی شادی کرے، کیونکہ روشی کے اندر اس نے ایک وہ مامتا والی ایک فیلنگز دیکھی ہے کہ روشی اس کو بغیر مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے، کیونکہ روشی کے اندر بھی ایک بچہ ہے، اور روشی اس کو بغیر کسی لالچ کے بچے کو بہت محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی ہے، اس کے ساتھ ڈرائنگ کرتی ہے، اس کے ساتھ سلائیڈز لیتی ہے، اس کے ساتھ کمپیوٹر میں گیمز کھیلتی ہے، اس کے ساتھ ہار جیت کرتی ہے۔ تو روشی جو ہے وہ بہت اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی ہے کہ روشی کی کمپنی اس کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ روشی جو ہے نا، وہ جو سر طلحہ کی پہلی منگیتر ہے اس کے سامنے آ جائے گی، اس کو کہے گی کہ تم جو ہے نا سر طلحہ کی زندگی سے نکل جاؤ، تم اس کی زندگی میں بار بار کیوں آ جاتی ہو، تم نے پہلے اس کے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا ہے، اور اب تم پھر اس کی زندگی میں آ گئی ہو، تو یہ اچھی بات بالکل نہیں ہے، تمہیں اس کی زندگی سے نکل جانا چاہیے، اور میں سر طلحہ سے محبت کرتی ہوں، تو لہٰذا تمہیں اس کی زندگی میں واپس آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کی جو پہلی منگیتر ہے وہ اس کو کہے گی کہ شٹ اپ، تم شرم کرو تھوڑی سی، طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں طلحہ سے محبت کرتی ہوں، کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔
میں جب اس سے دور گئی ہوں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ پوری دنیا میں طلحہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور میں نے طلحہ کو بچے کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، تو اب میں طلحہ کی زندگی میں واپس آ گئی ہوں۔ اب میں طلحہ سے شادی کروں گی، اور طلحہ کی محبت کی وجہ سے ہی میں جو ہوں اس بچے کو بھی برداشت کر لوں گی۔ اور اس قسط میں روشی اس کو کہے گی کہ آپ اپنا منہ جا کے شیشے میں دیکھیں، آپ تو محبت کی میم سے بھی واقف نہیں ہیں، آپ نے اپنے کمفرٹ زون کو زیادہ دیکھا، اور اپنے کمفرٹ زون کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو چھوڑ کے چلی گئی، لہٰذا آپ اس قابل بالکل نہیں ہو کہ آپ طلحہ کی زندگی میں دوبارہ سے آؤ، اس کی زندگی کو دوبارہ سے برباد کرو۔ تو آئندہ سے سر طلحہ کی زندگی میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو روشی کی اور سر طلحہ کی جو پرانی منگیتر ہے ان کے درمیان کافی تلخ کلامی دیکھنے کو ملے گی، اور آپ ناظرین اس کو بہت زیادہ انجوائے بھی کریں گے۔ اب جو طلحہ کا باپ ہے وہ سخت قسم کا پریشان ہے، اور وہ روشی سے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی سکیم بناؤ، کچھ ایسا کرو کہ ہم نہ اس کو طلحہ کی زندگی سے نکالیں، کیونکہ یہ جو اور لڑکی ہے یہ بہت ہی فراڈ ہے، یہ پہلے آئی اور پھر یہ طلحہ کو بہت برے طریقے سے ہرٹ کر کے گئی، اور جب اس نے برے طریقے سے طلحہ کو ہرٹ کیا تو طلحہ جو ہے وہ ٹراما، اپنے مینٹلی ٹراما میں چلا گیا، اور طلحہ کے دماغ کو سنبھلنے میں ایک ٹائم لگا، بڑے عرصے کے بعد وہ اس ٹراما سے باہر نکلا کہ وہ جس سے محبت کرتا تھا، جو اس کی منگیتر تھی، وہ اس کو ایک بچے کو سنبھالنے کی وجہ سے چھوڑ کے چلی گئی، اور اب وہ دوبارہ سے اس کی زندگی میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے، جو تم نے اور میں نے مل کر اس کو گھسنے نہیں دینا۔ اب کیا ہے، چھوٹا بچہ جو ہے نا اس قسط میں مل کے روشی کے ساتھ اپنے دادا ابو کی جو سالگرہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تیاریاں کریں گے، تو وہ کافی زیادہ سیلیبریٹ کرنے کی تیاری کریں گے۔ جس وقت وہ تیاری کریں گے تو وہ دادا جان تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی جو سالگرہ ہے وہ سیلیبریٹ کی گئی ہے، لیکن جو طلحہ ہے نا وہ اس کو پسند نہیں آئے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ میرے باپ کی سالگرہ منانے کے لیے جو ہے یہ ہمارے گھر میں گھس رہی ہے، ہماری ذاتی زندگی میں گھس رہی ہے، مجھے اب لوگوں کا انٹرفیئرنس کرنا پسند نہیں ہے۔ اسی بات کو لے کے وہ اس کی بہت ہی زیادہ بے عزتی کرے گا، وہ اس کی اتنی زیادہ بے عزتی کرے گا کہ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، تمہیں ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے کہنے پر بالکل بھی آپ کے بابا کی جو ہے وہ سالگرہ نہیں منانی چاہیے تھی، نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے ہاں، تمہیں ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے تھا، ہمارے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے تھا، سالگرہ نہیں منانی چاہیے تھی، تمہیں اپنے حد میں رہنا چاہیے تھا۔ اس بات سے روشی بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، اور آخر میں کیا ہوگا کہ روشی پھوٹ پڑے گی، پھوٹ پھوٹ کے روئے گی، اور وہ کہے گی کہ آپ اس قابل ہو ہی نہیں کہ کوئی شخص آپ سے محبت کرے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دے گی اس قسط میں، اور وہ کہے گی کہ میں نے آپ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا۔ میں دوبارہ جو ہے انٹری ٹیسٹ میں گئی، انٹری ٹیسٹ پاس کیا، میں انجینئرنگ کالج میں گئی، پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ آفس بھی جاری رکھا۔ میں نے نیچے سے لے کے اوپر تک اپنا بولنا، کھانا پینا، پسند ناپسند، ڈریسنگ، سب چیزیں آپ کے لیے بدل دیں، اور آپ جو ہو مجھے بے عزت کرنے کا کوئی بھی جو ہے لمحہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہو، تو آپ اس قابل ہو ہی نہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ اسی قابل ہو کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جایا جائے۔ تو جب سر طلحہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ روشی جو ہے وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے اور وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گی، تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی کہ کیا روشی جو ہے وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی، کیونکہ محبت تو وہ کرتی ہو ہے اس سے، اور سر طلحہ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے منہ سے جو یہ اظہار سننے کے بعد اس کا جو اس نے اپنے اوپر ضبط کیا ہوا تھا نا کہ وہ شو نہیں کرتا تھا کہ اسے بھی روشی سے محبت ہوگی ہے، وہ ضبط توڑ دے گا اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اور ادھر جناب یہ جو دوسری اس کی پرانی منگیتر ہے وہ روشی کو انتہائی انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گی، بات بات پہ کہے گی کہ تم ہماری میٹنگز میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو، تم انٹرن ہو ایک، تو تمہارا یہاں یہ سینئرز کی میٹنگز ہو رہی ہے، اس میں تمہارا بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر سر طلحہ جو ہیں
وہ اس کو فیور کریں گے، وہ کہیں گے کہ بے شک یہ ایک انٹرن ہے لیکن یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، یہ آفس کے معاملات کو بہت ہی سنجیدگی سے لیتی ہے اور یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور سنجیدگی سے لینے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہارڈ ورکر ہے اور یہ کام کو بہت سیریسلی اور بہت اچھا انجام دیتی ہے، اس لیے یہ میٹنگ میں رہے گی۔ اگر کوئی میٹنگ میں نہیں بیٹھنا چاہتا یا کوئی میٹنگ سے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، روشی جو ہے وہ یہ میٹنگ میں رہے گی۔ تو لہٰذا جو ہے روشی اور روشی کا باپ دیکھتے ہیں ناظرین اس قسط کے اندر کہ روشی اور روشی کا باپ اور روشی یہ طلحہ کا باپ مل کر اس کی پرانی منگیتر کو اس کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں کہ نہیں، اور طلحہ کے جو آکڑ ہے اس میں کوئی ناخن آتا ہے کہ نہیں، اس کی ایگو ختم ہوتی ہے کہ نہیں، اور وہ جو اس کی منگیتر ہے وہ اپنا سا منہ لے کے واپس جاتی ہے کہ نہیں، کہ یہ ہوگا کہ روشی بہت ہی ہرٹ ہو جائے گی اور سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے گی۔ تو ناظرین آپ نے اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ روشی کو آفس چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کو سر طلحہ کو بار بار باور کراتے رہنا چاہیے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گی، کمنٹس کیجئے گا، میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل میم سے محبت کی 17ویں قسط میں آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے، کیونکہ جو یہ سٹوری ہے نا یہ بڑا ہی الگ سا مڑ چکی ہے، کیونکہ روشی کو بڑی شدت سے سر طلحہ سے محبت ہو چکی ہے، اور وہ محبت اب روشی کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، روشی کی باتوں سے نظر آتی ہے، روشی کی حرکتوں سے نظر آتی ہے، روشی کی ہر انگ سے نظر آتی ہے، اور سر طلحہ جو ہیں وہ بھی اس کو ایک اسپیشل نظر سے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ روشی کو یہ وہم ہونے لگ گیا ہے کہ سر طلحہ بھی اس کو پسند کرنے لگ گئے ہیں، اور اصل میں سر طلحہ اس کو پسند ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روشی جو ہے نا وہ بچی ہے اور مجھے جو ہے نا اتنی چھوٹی بچی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی، مجھے میرا خیال ہے کہ اس کو میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا ہوں، اس وجہ سے جان بوجھ کے وہ روشی سے نظر چڑاتا ہے، روشی سے دور دور رہتا ہے، روشی کو اگنور کرتا ہے، روشی کے اندر پیدا ہونے والے چینجز کو وہ اگنور کرتا ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جان چکا ہے کہ روشی نے اس کے لیے اپنے آپ کو کافی چینج کیا ہے۔ وہ جتنی غیر ذمہ دار تھی، جتنی ہی ارریسپونسیبل تھی، اس نے فیل ہونے کے لیے کتنے 7 ڈرامے کیے ہیں، 7 اس نے اٹیمپٹس کی ہیں، لیکن وہ فیل ہو گئی ہے، جان بوجھ کے فیل ہوتی ہے، فیل کو وہ سیلیبریٹ بھی کرتی ہے، یہ سب باتوں کو طلحہ جانتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے جب وہ کئی اس کے زیادہ قریب ہونے لگتی ہے تو وہ جان بوجھ کے اس کو انسلٹ کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو ہرٹ کرتا ہے، تاکہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے اور وہ اس سے دور جانے لگے، تاکہ وہ اس سے دور جائے گی، اس سے نفرت کرے گی، تو اسی میں اس کی بہتری ہے۔ اور طلحہ کا جو باپ ہے وہ ایک بہت ہی نیک دل انسان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، جو اپنے دل کے اوپر ایک بوجھ لے کے پھرتا ہے، کہ اس کے اوپر دل کے اوپر یہ بوجھ ہے کہ اس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا جو بھتیجا بھانجا ہے اس کے ماں اور باپ کی فوتگی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ گھر نہیں بسانا چاہتا کہ کوئی آنے والی اس کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری عمر ایسے ہی رہے اور وہ اس بچے کو پالتا رہے، لیکن اس کا باپ ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اس کا باپ یہ چاہتا ہے کہ طلحہ جو ہے وہ شادی کر لے اور وہ روشی سے ہی شادی کرے، کیونکہ روشی کے اندر اس نے ایک وہ مامتا والی ایک فیلنگز دیکھی ہے کہ روشی اس کو بغیر مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے، کیونکہ روشی کے اندر بھی ایک بچہ ہے اور روشی اس کو بغیر کسی لالچ کے بچے کو بہت محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی ہے، اس کے ساتھ ڈرائنگ کرتی ہے، اس کے ساتھ سلائیڈز لیتی ہے، اس کے ساتھ کمپیوٹر میں گیمز کھیلتی ہے، اس کے ساتھ ہار جیت کرتی ہے۔ تو روشی جو ہے وہ بہت اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی ہے کہ روشی کی کمپنی اس کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ روشی جو ہے نا وہ جو
سر طلحہ کی پہلی منگیتر ہے اس کے سامنے آ جائے گی، اس کو کہے گی کہ تم جو ہے نا سر طلحہ کی زندگی سے نکل جاؤ، تم اس کی زندگی میں بار بار کیوں آ جاتی ہو، تم نے پہلے اس کے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا ہے اور اب تم پھر اس کی زندگی میں آ گئی ہو، تو یہ اچھی بات بالکل نہیں ہے، تمہیں اس کی زندگی سے نکل جانا چاہیے، اور میں سر طلحہ سے محبت کرتی ہوں تو لہٰذا تمہیں اس کی زندگی میں واپس آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کی جو پہلی منگیتر ہے وہ اس کو کہے گی کہ شٹ اپ، تم شرم کرو تھوڑی سی، طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں طلحہ سے محبت کرتی ہوں، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ میں جب اس سے دور گئی ہوں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ پوری دنیا میں طلحہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور میں نے طلحہ کو بچے کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، تو اب میں طلحہ کی زندگی میں واپس آ گئی ہوں، اب میں طلحہ سے شادی کروں گی، اور طلحہ کی محبت کی وجہ سے ہی میں جو ہوں اس بچے کو بھی برداشت کر لوں گی۔ اور اس قسط میں روشی اس کو کہے گی کہ آپ اپنا منہ جا کے شیشے میں دیکھیں، آپ تو محبت کی میم سے بھی واقف نہیں ہیں، آپ نے اپنے کمفرٹ زون کو زیادہ دیکھا اور اپنے کمفرٹ زون کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو چھوڑ کے چلی گئی، لہٰذا آپ اس قابل بالکل نہیں ہو کہ آپ طلحہ کی زندگی میں دوبارہ سے آؤ، اس کی زندگی کو دوبارہ سے برباد کرو، تو آئندہ سے سر طلحہ کی زندگی میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو روشی کی اور سر طلحہ کی جو پرانی منگیتر ہے ان کے درمیان کافی تلخ کلامی دیکھنے کو ملے گی، اور آپ ناظرین اس کو بہت زیادہ انجوائے بھی کریں گے۔ اب جو طلحہ کا باپ ہے وہ سخت قسم کا پریشان ہے، اور وہ روشی سے کہہ رہا ہوتا ہے بھئی کوئی سکیم بناؤ، کچھ ایسا کرو کہ ہم نہ اس کو طلحہ کی زندگی سے نکالیں، کیونکہ یہ جو اور لڑکی ہے یہ بہت ہی فراڈ ہے، یہ پہلے آئی اور پھر یہ طلحہ کو بہت برے طریقے سے ہرٹ کر کے گئی، اور جب اس نے برے طریقے سے طلحہ کو ہرٹ کیا تو طلحہ جو ہے وہ اپنے مینٹلی ٹراما میں چلا گیا، اور طلحہ کے دماغ کو سنبھلنے میں ایک ٹائم لگا، بڑے عرصے کے بعد وہ اس ٹراما سے باہر نکلا کہ وہ جس سے محبت کرتا تھا، جو اس کی منگیتر تھی، وہ اس کو ایک بچے کو سنبھالنے کی وجہ سے چھوڑ کے چلی گئی، اور اب وہ دوبارہ سے اس کی زندگی میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے، جو تم نے اور میں نے مل کر اس کو گھسنے نہیں دینا۔ اب کیا ہے، چھوٹا بچہ جو ہے نا اس قسط میں مل کے روشی کے ساتھ اپنے دادا ابو کی جو سالگرہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تیاریاں کریں گے، تو وہ کافی زیادہ سیلیبریٹ کرنے کی تیاری کریں گے۔ جس وقت وہ تیاری کریں گے تو وہ دادا جان تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی جو سالگرہ ہے وہ سیلیبریٹ کی گئی ہے، لیکن جو طلحہ ہے نا وہ اس کو پسند نہیں آئے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ میرے باپ کی سالگرہ منانے کے لیے جو ہے یہ ہمارے گھر میں گھس رہی ہے، ہماری ذاتی زندگی میں گھس رہی ہے، مجھے اب لوگوں کا انٹرفیئرنس کرنا پسند نہیں ہے۔ اسی بات کو لے کے وہ اس کی بہت ہی زیادہ بے عزتی کرے گا، وہ اس کی اتنی زیادہ بے عزتی کرے گا کہ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، تمہیں ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے کہنے پر بالکل بھی آپ کے بابا کی جو ہے وہ سالگرہ نہیں منانی چاہیے تھی، نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے ہاں، تمہیں ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے تھا، ہمارے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے تھا، سالگرہ نہیں منانی چاہیے تھی، تمہیں اپنے حد میں رہنا چاہیے تھا۔ اس بات سے روشی بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، اور آخر میں کیا ہوگا کہ روشی پھوٹ پڑے گی، پھوٹ کے روئے گی، اور وہ کہے گی کہ آپ اس قابل ہو ہی نہیں کہ کوئی شخص آپ سے محبت کرے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دے گی اس قسط میں، اور وہ کہے گی کہ میں نے آپ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا، میں دوبارہ جو ہے انٹری ٹیسٹ میں گئی، انٹری ٹیسٹ پاس کیا، میں انجینئرنگ کالج میں گئی، پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ آفس بھی جاری رکھا، میں نے نیچے سے لے کے اوپر تک اپنا بولنا، کھانا پینا، پسند ناپسند، ڈریسنگ، سب چیزیں آپ کے لیے بدل دیں، اور آپ جو ہو مجھے بے عزت کرنے کا کوئی بھی جو ہے لمحہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہو، تو آپ اس قابل ہو ہی نہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ اسی قابل ہو کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جایا جائے۔ تو جب سر طلحہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ روشی جو ہے وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے اور وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گی، تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی کہ کیا روشی جو ہے وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی، کیونکہ محبت تو وہ کرتی ہے اس سے، اور سر طلحہ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔
لیکن اس کے منہ سے جو یہ اظہار سننے کے بعد اس کا اس نے اپنے اوپر ضبط کیا ہوا تھا نا کہ وہ شو نہیں کرتا تھا کہ اسے بھی روشی سے محبت ہوگی ہے، وہ ضبط توڑ دے گا اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اور ادھر جناب یہ جو دوسری اس کی پرانی منگیتر ہے وہ روشی کو انتہائی انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گی، بات بات پہ کہے گی کہ تم ہماری میٹنگز میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو، تم انٹرن ہو ایک، تو تمہارا یہاں یہ سینئرز کی میٹنگز ہو رہی ہے، اس میں تمہارا بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر سر طلحہ جو ہیں وہ اس کو فیور کریں گے، وہ کہیں گے کہ بے شک یہ ایک انٹرن ہے لیکن یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، یہ آفس کے معاملات کو بہت ہی سنجیدگی سے لیتی ہے اور یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور سنجیدگی سے لینے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہارڈ ورکر ہے اور یہ کام کو بہت سیریسلی اور بہت اچھا انجام دیتی ہے، اس لیے یہ میٹنگ میں رہے گی۔ اگر کوئی میٹنگ میں نہیں بیٹھنا چاہتا یا کوئی میٹنگ سے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، روشی جو ہے وہ یہ میٹنگ میں رہے گی۔ تو لہٰذا جو ہے روشی اور روشی کا باپ دیکھتے ہیں ناظرین اس قسط کے اندر کہ روشی اور روشی کا باپ اور روشی یہ طلحہ کا باپ مل کر اس کی پرانی منگیتر کو اس کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں کہ نہیں، اور طلحہ کے جو آکڑ ہے اس میں کوئی ناخن آتا ہے کہ نہیں، اس کی ایگو ختم ہوتی ہے کہ نہیں، اور وہ جو اس کی منگیتر ہے وہ اپنا سا منہ لے کے واپس جاتی ہے کہ نہیں، کہ یہ ہوگا کہ روشی بہت ہی ہرٹ ہو جائے گی اور سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے گی۔ تو ناظرین آپ نے اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ روشی کو آفس چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کو سر طلحہ کو بار بار باور کراتے رہنا چاہیے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گی، کمنٹس کیجئے گا، میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل میم سے محبت کی 17ویں قسط میں آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے، کیونکہ جو یہ سٹوری ہے نا یہ بڑا ہی الگ سا مڑ چکی ہے، کیونکہ روشی کو بڑی شدت سے سر طلحہ سے محبت ہو چکی ہے، اور وہ محبت اب روشی کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، روشی کی باتوں سے نظر آتی ہے، روشی کی حرکتوں سے نظر آتی ہے، روشی کی ہر انگ سے نظر آتی ہے، اور سر طلحہ جو ہیں وہ بھی اس کو ایک اسپیشل نظر سے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ روشی کو یہ وہم ہونے لگ گیا ہے کہ سر طلحہ بھی اس کو پسند کرنے لگ گئے ہیں، اور اصل میں سر طلحہ اس کو پسند ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روشی جو ہے نا وہ بچی ہے اور مجھے جو ہے نا اتنی چھوٹی بچی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی، مجھے میرا خیال ہے کہ اس کو میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا ہوں، اس وجہ سے جان بوجھ کے وہ روشی سے نظر چڑاتا ہے، روشی سے دور دور رہتا ہے، روشی کو اگنور کرتا ہے، روشی کے اندر پیدا ہونے والے چینجز کو وہ اگنور کرتا ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جان چکا ہے کہ روشی نے اس کے لیے اپنے آپ کو کافی چینج کیا ہے۔ وہ جتنی غیر ذمہ دار تھی، جتنی ہی ارریسپونسیبل تھی، اس نے فیل ہونے کے لیے کتنے 7 ڈرامے کیے ہیں، 7 اس نے اٹیمپٹس کی ہیں، لیکن وہ فیل ہو گئی ہے، جان بوجھ کے فیل ہوتی ہے، فیل کو وہ سیلیبریٹ بھی کرتی ہے، یہ سب باتوں کو طلحہ جانتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے جب وہ کہیں اس کے زیادہ قریب ہونے لگتی ہے تو وہ جان بوجھ کے اس کو انسلٹ کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو ہرٹ کرتا ہے، تاکہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے اور وہ اس سے دور جانے لگے، تاکہ وہ اس سے دور جائے گی، اس سے نفرت کرے گی، تو اسی میں اس کی بہتری ہے۔ اور طلحہ کا جو باپ ہے وہ ایک بہت ہی نیک دل انسان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، جو اپنے دل کے اوپر ایک بوجھ لے کے پھرتا ہے، کہ اس کے اوپر دل کے اوپر یہ بوجھ ہے کہ اس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا جو بھتیجا بھانجا ہے اس کے ماں اور باپ کی فوتگی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ گھر نہیں بسانا چاہتا کہ کوئی آنے والی اس کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری عمر ایسے ہی رہے اور وہ اس بچے کو پالتا رہے، لیکن اس کا باپ ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اس کا باپ یہ چاہتا ہے کہ طلحہ جو ہے وہ شادی کر لے اور وہ روشی سے ہی شادی کرے،
کیونکہ روشی کے اندر اس نے ایک وہ مامتا والی ایک فیلنگز دیکھی ہے کہ روشی اس کو بغیر مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے، کیونکہ روشی کے اندر بھی ایک بچہ ہے اور روشی اس کو بغیر کسی لالچ کے بچے کو بہت محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی ہے، اس کے ساتھ ڈرائنگ کرتی ہے، اس کے ساتھ سلائیڈز لیتی ہے، اس کے ساتھ کمپیوٹر میں گیمز کھیلتی ہے، اس کے ساتھ ہار جیت کرتی ہے۔ تو روشی جو ہے وہ بہت اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی ہے کہ روشی کی کمپنی اس کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ روشی جو ہے نا وہ جو ہر طرح کی پہلی منگیتر ہے اس کے سامنے آ جائے گی۔